السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ حیا ہے۔ حیا پچھلے انبیاء کی تمام شریعتوں میں داخل ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء من الایمان۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ الحیاء جزء من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الحیاء، بہت زیادہ حیا والے تھے۔ سارے صحابہ بھی بہت ہی حیا والے تھے، باحیا رہتے تھے۔ کھانے پینے کے اندر، لین دین کے اندر، زندگی گزارنے کے اندر، ہر معاملے میں حیا کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنے حیا والے تھے کہ ان کی مثال دی جاتی ہے حیا میں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ بیہودہ کام، بیہودہ باتیں اور غیر ضروری کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، اور جب حیا چھین لی جاتی ہے تو وہ بیہودہ بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب تیرے اندر حیا نہیں ہے، جب تو کسی سے حیا نہیں کر رہا ہے تو فاصنع ما شئت، جو چاہے کر، جو چاہے بول۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیا بہت ہی بہترین چیز ہے شریعت اسلامی کے اندر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم با حیا رہنا ہے، ہر جگہ، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو ہم جو ہے نا حیا کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا ہے۔ یہ حیا ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے، یہ حیا اچھے کام کرنے کی طرف جو ہے نا ہم جو ہے نا راغب کرتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حیا کے دامن کو پکڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر حیا پیدا کرے اور ہم تمام کی صفت با حیا والے بنائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔